کون انسان نہیں چاہتا کہ دوسرا انسان جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اس کی بات سنے، اس کا کہنا مانے اور جیسا وہ چاہے دوسرا انسان ویسا کرے. لیکن ایسا انسان کسی ایسی چیز پہ تو کر سکتا ہے جیسے کٹ پتلی ہو، لیکن کسی انسان کو ایسے کنٹرول کرنا، اس کے دل میں محبت ڈال دینا، اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کرنا کہ وہ آپ کی بات سنے، آپ کی بات مانے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. بہت ایسے وظائف ہیں جو کسی انسان کے دل کو اس حد تک بدل دیتے ہیں، کسی انسان میں ایسی تبدیلی لے آتے ہیں جو کہ اس سے قبول ممکن ہی نہیں ہوتی. بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی کی نہیں سنتے، اپنی مناتے ہیں، صرف اپنی ہی سنتے ہیں. لیکن جب انہیں وہ خاص عملیات، خاص وظائف دیے گئے تو اللہ نے ایسا فضل، ایسا کرم کیا کہ وہ انسان بھی بدل گئے. بعض لوگوں کے بارے میں ایسا سن رکھا تھا کہ وہ لوگ یہاں تک سفر تھے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بھی بات نہیں سنتے تھے. انہوں نے ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاری تھی، بچے بھی پیدا ہو گئے، پھر بھی وہ انسان بدل نہ پائے. ہونا کہا جاتا ہے کہ انسان کی شادی جب ہو جاتی ہے، ذمہ داری پڑ جاتی ہے تو انسان بدل جاتا ہے. لیکن کئی ایسے لوگ بھی زندگی میں دیکھے گئے ہیں جن میں تبدیلی نہیں آتی، وہ مزید بدل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. لیکن ایسی دعاؤں اور ایسے وظائف کے بعد وہ انسان بھی بدل گئے. آپ کے بہت سے میسیجز وغیرہ ملتے رہتے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ میسیج کرتے ہیں جو زیادہ پریشان ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے، جتنی بھی پریشانی ہو، جتنی بھی ٹینشن آ جائے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بس اللہ وہ ہے، جب انسان کبھی بھی زندگی میں پریشان ہوتا ہے کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اللہ کی ذات نظر آئے گی. اپنے چھوڑ دیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا. اور یاد رکھیں، سب سے سخت دل انسان بھی ہو، جب برا وقت آتا ہے چاہے اس میں کبھی بھی اللہ کو یاد نہ کیا ہو، لیکن جب کوئی نہیں ہوتا تو اللہ ہی ہوتا ہے اور اللہ یاد آتا ہے. کیا وجہ؟ کہ اسے یقین اندر سے ہوتا ہے کہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میری مدد اللہ کی ذات ہی کرے گی، اور وہ ذات کرتی ہے. وہ ذات کبھی بھی انسان کو مایوس لوٹ میں نہیں دیتی. انسان صرف اللہ کی ذات پہ اتنا کر لے کہ توکل رکھ لے اور ایک بسم اللہ ہی پڑھ لے، اللہ اتنی اس پہ برکت جو ہے وہ نازل فرماتا ہے کہ وہ انسان سمیٹ ہی نہیں سکتا. ظاہری طور پہ انسان کو ایسا چاہے لگ رہا ہو مجھے کچھ بھی نہیں فائدہ مل رہا، لیکن کبھی باطنی طور پہ دیکھیے گا، وقت بدلتا انسان بھول جائے گا. وقت بدلتے ساتھ انسان کو یاد بھی نہ رہے گا کہ جس مشکل میں وہ پھنسا ہوا تھا اس مشکل سے اسے کس نے نکالا. وہ اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے جس نے اسے اس مشکل سے باہر نکالا تھا. روزانہ آپ نے دیکھا ہوگا، دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے، شام ہو جاتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، آپ کو ہر طرف چمکاتی ہوئی دھوپ نظر آئے گی. شام ہوگی، ہر طرف اندھیرا نظر آئے گا. یعنی وقت بدل رہا ہوتا ہے، اور وہ وقت کون بدل رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات بدل رہی ہوتی ہے. ایک طرف صبح کی روشنی، ایک طرف رات کا اندھیرا، یہ سب کچھ بدلنے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا سکتا ہے وہ انسان کو بھی بدل سکتا ہے. صرف یقین رکھیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں اور کوئی بھی عمل کریں. غیر اللہ سے نہ مانگے، کوئی ایسا شرط یا کلمہ نہ پڑھیں، اللہ مدد کرتا ہے. تو ابھی ذات جنگیری سے خاص عملات بتاؤں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے تو معذرت ہے، کیونکہ باتیں میں نے زیادہ کر دی، لیکن سمجھانا فرض تھا، ضروری تھا، تاکہ آپ عمل کریں تو آپ کو فائدہ ملے. اس ذات پہ رکھ کے عمل کریں، یقین مجھ پہ نہ رکھا کریں، اس ذات پہ توکل رکھ کے یقین رکھ کے عمل کریں گے، وظیفہ کریں گے، دعا مانگیں گے، قبول ہوگی. یا قابض ہو یا کہاروں کا وظیفہ جو کہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے. انسان آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. انسان
آپ کی سننے پہ مجبور ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جن کا کوئی ایسا انسان، ایسا تعلق ہو جو بات نہ سنتا ہو، اپنی منواتا ہو، یا قابض ہو یا قہار ہو۔ اگر کوئی انسان 21 بار پڑھتا ہے تو یہ ایسے اس میں مبارک ہیں، اس میں الہی ہیں کہ جن کی برکت و تاثیر سے کوئی بھی انسان آپ کے روب دبدبے میں رہتا ہے، یعنی روب اور دبدبے میں آپ کے آ جاتا ہے۔ کسی انسان کی تصویر سامنے رکھ کر اگر کوئی اس میں الہی پڑھے، یعنی تصویر سامنے رکھنی ہے، تو بے پناہ فائدہ ملتا ہے جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے تصویر پہ پھونک مار دینی ہے۔ جس انسان پہ آپ عمل تغیر اول و آخر ہر عمل کے درود پاک لازماً پڑھا کریں۔ ایک انسان جو ہوتا ہے، یاد رکھیں، کسی عمل کو اگر کرتا ہے، عمل کا بعد وہ کہتے ہیں فائدہ نہیں ملتا، وظیفہ پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ملتا۔ جب انسان تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے اس وقت درود پاک کثرت سے پڑھیں، جتنا زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جانے۔ بہتر یہ ہوتا ہے ایسے درود پاک پڑھیں جیسے آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ایک محفل آپ کے ساتھ مزید لوگوں کی بیٹھی ہے اور سب درود پاک پڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ تصور لانا ہے، آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آقا دو جہاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو سن رہے ہیں اور آپ ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب آپ کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے فرشتے آپ پہ اس وقت جو ہے وہ جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ تو فرشتے جب رحمت برسا رہے ہوتے ہیں، آپ جو دعا کرتے ہیں اس کے بعد، تو جو وظیفہ پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ضرور کیا کریں، ناپاکی میں کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی عمل نہ کیا کریں۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، کہتے کہ